الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عقائد کورس کی قسط نمبر 42 اور 43 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی، جس میں دجال کے حوالے سے واضح نظریات جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، اور وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کے ایمان کو برباد کرے گا، شعبدے دکھائے گا۔ یہ واضح جو ہے ان دونوں قسطوں کے اندر بیان کیا گیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اسی لیے احادیث میں اس کے فتنے سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ نیز اس بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس فتنے کو دور کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بظاہر کوئی فتنہ بڑا ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کے اوپر حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے فتنے کو دور کرنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا، کسی بڑی شخصیت کے دین کا علم عطا فرما کر وہ دین کی خدمت کی توفیق دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم حضرات سے ہی ان فتنوں کو دور کروایا، جیسا کہ اکبر بادشاہ کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا۔ اس دور میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی کم فتنے نہیں تھے، بد مذہبوں کا فتنہ تھا، کافروں کا فتنہ تھا، اسی طرح دیگر فقہ کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے فتنے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے تنہا ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج بھی اہل سنت میں بڑی تحریک دعوت اسلامی الحمدللہ امیر دعوت اسلامی نے کس طرح ان فتنوں کا مقابلہ کیا، آپ سب کو اس حوالے سے بخوبی علم ہے۔ اسی طرح آنے والے وقت کے اندر بھی بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے گا جو دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور بڑا بابرکت دور ہوگا۔ یہی ہمارا نظریہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا قرب، ان کے جو ہے وہ قبریں بھی باعث برکت ہوتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا سکون اور اتنا مال ہوگا، تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہ بھی کتنا پرسکون تھا، اور آپ کے بعد بھی کتنا لوگوں کے پاس مال آیا۔ آپ کے صدقے سے آج بھی امت جو ہے وہ خوشحال ہے۔ مدینے کے اندر آپ کی دعاؤں کے صدقے اتنا وسیع رزق ہے اور اتنا وسیع مال ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے جو ہے وہ اپنے نبیوں کے صدقے، اپنے نبیوں کے صحابہ کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ قادیانی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، یہ باطل ہے۔ اس کے اوپر مشکات شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوں گے، پس نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور 45 برس زندہ رہیں گے، پھر دنیا سے پردہ کریں گے اور میرے پاس میرے مقبرہ میں دفن ہوں گے، پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی مقبرہ سے اٹھیں گے ابو بکر اور عمر کے درمیان۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرے اس قبر کے ارد گرد کن کن ہستیوں کی قبر ہوگی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس سے شیعوں کے عقیدوں کا بھی رد ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قبر انور کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی قبر بنی، یہ زبردستی بنی، اہل بیت کی کیوں نہیں بنی؟ تو یہ بھی علم کی کمی ہے۔ ان ہستیوں کی قبریں بننا تو پہلے سے ہی طے تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی قبر بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں طے ہو گیا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے جب یہ بننے نہیں دی تو پھر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو پھر جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ وہ مروان جیسے لوگوں نے اس کے اندر پھڈا ڈالا تھا، نہ کہ کسی صحابی نے۔ تو یوں جو ہے یہ علم کی باتیں جو ہے وہ ہوتی نہیں پتہ، تو لوگوں کو یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے، دیکھو جی اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم ہوئے، اور صحابہ جو تھے انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کو جو ہے وہ زبردستی حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا، اور یہی کہتے ہیں کہ جی وہاں دفن ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے بڑی اور کون سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میرے ساتھ دفن ہوں گے، ابو بکر اور عمر کے درمیان ہم اکٹھے جو ہیں وہ قیامت والے دن اٹھیں گے۔ تو یہ ان شانوں والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقائد اہل سنت کے اوپر رہنے اور اسی میں موت کی توفیق عطا فرمائے۔